چھپ جاؤں گی. آواز میں گڑبڑ ہو تو بتا دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب، اسٹیج پر براجمان شخصیات شکیل احمد، شکیل اختر، نسیم سہر صاحب، محترمہ ناہید منظور صاحبہ ماہپارہ، کیانی صاحب، فیاض کیانی صاحب، اور ہماری بہن مسرت شاہ رخ، اور میں خود، اور سب سے بڑھ کر وہ باذوق قارئین جو سامعین، جو یہاں ناظرین جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ہمیشہ سے بہت چنے ہوئے ہوتے ہیں اس آرٹ کونسل میں، اور بہت ہی ذوق کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. اس اظہاریے کا عنوان ہے خواتین و حضرات، پھر کہیں باب فسوں کھلتا ہے، پھر کہیں باب فسوں کھلتا ہے. ماہپارہ صفدر سے میرا تعارف کسی فیچر، کتاب یا کسی بیانیے کی بدولت نہیں ہے، نہ ہی میرے کنسیو میں ان کی تصنیف، میرا زمانہ، میری کہانی کا کوئی دخل ہے، کیونکہ مجھے کتابی صورت میں کتاب نہیں ملی. PDF فائل مسرت شاہ رخ کی کمال محبت نے بھیج دی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ معالج باریک فونٹ کو پڑھنا خلاف طب ہی نہیں، خلاف جان بھی سمجھتے ہیں. چنانچہ آنکھیں دبا دبا کر کچھ ابواب پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کسک ہوئی کہ ماہپارہ کو تو کم از کم یہ معلوم ہے ہی اور ہونا چاہیے کہ شہر اقتدار اسلام آباد اور شہر پوٹوہار راولپنڈی میں بھی ادبی مبصرین بستے ہیں اور کتاب کو باقاعدہ پڑھ کر رائے دیتے ہیں. تاہم یہ حقیقت تو حقیقت ہے کہ بصیرت بصارت پر سبقت نہیں رکھتی، بصیرت پر سبقت رکھتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا تو اس کا اولین اظہاریہ ہی پروگرام بصیرت ہوا کرتا تھا. کیا بصیرت تھی کہ بصارت بھی رہا کرتی ششدر. پاکستان ٹیلی ویژن اور ماہپارہ صفدر کو میں ایک پیرائی میں دیکھتی ہوں. جب بحیثیت پروڈیوسر رپورٹر PTV میں وارد ہوئی تو وہ پہلے سے خبرنامہ پڑھ رہی تھی. ہم پنجاب یونیورسٹی سے تو فارغ التحصیل تھے، لیکن اتنے بھی فارغ نہیں تھے کہ یہ نہ جان سکیں کہ کون خبریں پڑھنا جانتا ہے، کون خبریں پڑھنا جانتا ہے، کون خبروں کے دوران گاہے بگاہے خواہ مخواہ بھی مسکراتا ہے، کون بینائی کی خرابی کا الزام پرامپٹر پر دھر کر نیوز روم میں واویلا کرتا ہے، اور کون تلفظ کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے. تلفظ کے ساتھ ہاتھا پائی کر کے غلطی بتانے والے پروڈیوسر یا اکابرین نیوز روم کو ہراساں بھی کرتا ہے، اور اکابرین بھی ایسے کہ روب نسواں کے ہاتھوں ہراساں ہونا پسند کرتے ہوں اور سراسیمگی کا شکار ہو کر ٹیشو پیپر اینکر کے آنسو پوچھنے کے لیے انہیں پیش کرتے ہوں. ایسے میں خواتین و حضرات، ماہپارہ صفدر کی ایک دبنگ آواز اور عمدہ اردو تلفظ خبرنامہ سننے پر نہ صرف آمادہ کرتا بلکہ اکساتا بھی تھا. نیوز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں ڈرامے کے کرداروں کی طرح نہ فقط شکل و صورت پر انحصار کیا جا سکتا ہے اور نہ گنگناتی آواز کی ضرورت ہوتی ہے. نیوز کاسٹر ایک ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جسے خبر کے متن کو پورے بھروسے، اپنائیت اور یقین کے ساتھ یہ سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے کہ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. رٹا رٹایا جملہ پڑھ کر یا خبر کو کوٹ کر کے پڑھنا یا رٹ کر پڑھنا نیوز کاسٹنگ نہیں ہے. کیمرہ اور مائکرو فون سے دوستی کے ساتھ ساتھ کروڑوں ناظرین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انہیں خبر دینا نیوز اینکر یا نیوز کاسٹر کی ذمہ داری ہے. ماہپارہ صفدر اور ان کے ہم اثر یہ اوصاف
ان اوصاف سے اکثر مزین نظر آئے۔ ان کے ہم اثروں میں محترمہ ثریا شہاب، عبدالسلام، اظہر لودھی، خالد حمید اور غالباً ان کے بعد یا اس دوران ہی عشرت فاطمہ، تسکین ظفر چند ایسے نام تھے جن میں سے ثریا شہاب تو باقاعدہ ادیبہ بھی ہوئیں۔ ماہپارہ نے اپنی نجی اور فنی زندگی میں جتنے مد و جزر دیکھے، خواتین و حضرات، ماہپارہ نے اپنی نجی اور فنی زندگی میں جتنے مد و جزر دیکھے، لڑکپن، بچپن، تعلیمی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی کے دوران جو کچھ محسوس کیا، اونچ نیچ، دیار غیر کے محسوسات، ذہنی دباؤ، مخالفت اور بعض اوقات بے اعتنائی دیکھی، وہ کسی بھی پریزنٹر نے کم دیکھی ہوگی۔ اپنے قلمی کاوش میرا زمانہ میری کہانی میں انہوں نے اپنی بہت سی کتھائیں کہہ ڈالی ہیں، لیکن میرا زمانہ کہہ کر انہوں نے خود کو محدود کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ان کے شخصیت کو دیکھتے ہوئے یا کام کو دیکھتے ہوئے اپنے دو اشعار یوں پیش کروں گی کہ تخلیق سے پہلے کا زمانہ بھی میرا ہے، تخلیق سے پہلے کا زمانہ بھی میرا ہے، میں وقت کی قامت سے کئی سال بڑی ہوں، مانا کہ محلات کی مالک نہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سرے راہ پڑی ہوں۔ اپنی تصنیف میں مصنفہ پر رجا، پر امید اور پر تکلف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوستانہ ماحول بھی فراہم کرتی نظر آتی ہیں۔ ایسے میں اس ماضی کی یاد بھول جاتی ہے جب نیوز روم میں نئے بھرتی ہونے والے کارکن جب ان چہروں کو روبرو دیکھتے جنہیں زمانہ طالب علمی سے اسکرین پر دیکھتے چلے آ رہے تھے اور ان پر پرستائش نظریں ڈالتے تھے تو وہ چہرے بالخصوص خواتین نیوز کاسٹر دیکھنے والوں کی نگاہ مہر کو نگاہ مہر کے جواب میں نگاہ قہر برساتی تھی۔ تو بالخصوص خواتین نیوز کاسٹرز دیکھنے والوں کی نگاہ مہر کے جواب میں نگاہ قہر برساتی تھیں، اور یہ کچھ برا بھی نہیں تھا، کیونکہ دیکھنا، خواتین و حضرات، دیکھنا اور ٹکٹکی لگانا یہ دو الگ الگ عمل ہیں، اور ٹکٹکی تو کنٹکی کی آزاد فضاؤں میں بھی ممنوع ہے، تو یہاں تو ممنوع وہ نہیں ہے۔ دیکھنا، دیکھنے کا دکھ سہنا، پھر یہ کہنا کہ ہاں سب اچھا ہے۔ اور میرا یہ آخری پیراگراف کہ ماہپارہ صفدر کی تصنیف میرا زمانہ میری کہانی دراصل یادداشتیں ہیں، سرگزشت اور روداد ہے جسے انہوں نے سلاست، روانی، سادگی، سچائی، اپنائیت اور دل بستگی کے ساتھ رقم کر دیا ہے۔ اس اظہاریے میں ادبی جملے اور تیکھے پیرائے نہیں ہیں، اور شاید ان کا لوازمہ بھی ناگزیر نہیں تھا، کیونکہ تمام کتابیں ادب کاری کی نیت سے تو نہیں لکھی جاتی ہیں۔ اردو ادب میں البتہ ایسی رودادیں اور یادداشتیں موجود رہیں جنہیں کمال تخلیق کے اعتبار سے دنیا کے ادب عالیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی یا خدا اور جوش کی یادوں کی بارات اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں، اور جو کہیں افسانے، ناول اور تحقیق سے بڑھ کر اوج تاثر رکھتی ہیں۔ ماہپارہ صفدر نے میرا زمانہ میری کہانی میں جو ایک منفرد کام کیا وہ اشعار کا استعمال ہے۔ واردات قلبی اور پیش شدہ واقعات کو طوالت سے بچانے کے لیے منظومات کی مدد لی ہے۔ خاص طور پر ایک ٹکڑا پیش کروں گی کہ خواتین کے حقوق اور مسائل کے موضوع پر ساحر لدھیانوی کی نظم سے انہوں نے یوں مدد لی ہے، طوالت کو اختصار میں بدلتے ہوئے۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ روح مر جائے تو ہر جسم ہے چلتی ہوئی لاش، یہ عمل ہم میں ہے بے علم پرندوں میں نہیں، یہ عمل ہم میں ہے بے علم پرندوں میں نہیں، ہم سب وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔